اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام. چونکہ پچھلے جمعے میں وہ خطبہ تھا جو معافی سے تعلق رکھتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سوا بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہو. مناسب سمجھا کہ اس ہفتے اس کا ازالہ کر دیا جائے. بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اس پر دو طرح کے حق رکھے. ایک حق اس نے اپنا رکھا بندے کے اوپر، اور ایک حق بندوں کے اوپر. ایک حق اللہ نے اپنا رکھا کہ اس کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ہیں، ماں کے حق، باپ کے حق، بیوی بچوں کے حقوق، سب کے حقوق بیان کیے. تو شریعت کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو حقوق اور جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اور جو بندوں کے حق ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا وہ معاف نہ کرتے. یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ توبہ سے صرف اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے. البتہ قدرت اللہ کی ایک علیحدہ ہے، وہ مالک کل ہیں، جس کو چاہے معاف کر دیں. لیکن قانون ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گا، اس سے پہلے تمہاری معافی نہیں ہوگی. اس سے پہلے معافی. حقوق العباد میں یوں تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن آج ایک حق کا ذکر کیا جائے گا، وہ ہے مالی حق، جو بہت ہی اہم اور بنیادی حق ہے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، اس محاورے کی بنیاد حقوق انسانی پر ہے. محاورہ کیا ہے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. یہ مثال مشہور ہے کہ ایک بلی نے 100 چوہے کھا لیے ظلماً، اس کو مارا، اس کو پکڑا، اور جب بوڑھی ہو گئی تو پھر حج کرنے کے لیے چلی گئی. واپس آئی تو لوگوں نے حاجی حاجی حاجن حجن حجن کہنا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا کہ اگر وہ 100 چوہے کھا کر کے حج کرنے کے لیے چلی گئی اور آ گئی تو اس سے حجن نہیں ہو جاتی، اس سے وہ حجن نہیں ہو جائے گی، تا وقت کہ وہ لوگوں کے حقوق معاف نہ کروا لے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب ما جاء فی رحمت الیتیم و کفالتہ.
اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے، من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ وشرابہ ادخلہ الجنہ البتہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم پر مہربانی کرنا، اس کی کفالت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو یوں کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جتنا یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، اتنا قریب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، وہ آدمی ثواب سے محروم رہے گا، وہ لاکھ یتیموں کی پرورش کرے، لاکھ یتیم خانے کھول دے اور ہزاروں یتیم اس کے اندر پڑھتے ہوں، اس کے گھر کے اندر یتیموں کی پرورش ہوتی ہو، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جو آدمی گناہ کرتا ہو۔ کون سے گناہ؟ اس کی تشریح کی ہے کہ شرک اور کفر۔ اگر ایک آدمی یتیموں کی پرورش کرتا ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اس کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں کہ یتیم خانے کھول لیں، دوا خانے بنا دیں، یہ کر دیں، وہ رفاہی کام کر دیں، لیکن مالی حقوق کے سلسلے میں کوتاہی بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کا مال کھا لینا اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں۔ معاف کیجئے مسلمانوں کا حال تو اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کورٹ میں کھڑے ہو کر کے وہ اٹھواتے ہیں ہاتھ اوتھ کا۔ اوتھ کا مطلب ہے حلف برداری۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے۔ نہیں، وہ بھی اللہ کے نام کی قسم ہے۔ جو اوتھ لی جاتی ہے کورٹوں کے اندر، وہ بھی اللہ کے نام کی قسم ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں بھی کسی کے حقوق کو پامال کرتا ہے جھوٹ بول کر کے، تو وہ لاکھ یتیم خانے بنائے، لاکھ ہاسپٹل بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ کسی نے کسی کی ذرا سی زمین بھی اگر دبائی ہوگی تو میدان قیامت میں اس کے گلے کے اندر اس زمین کے ٹکڑے کو ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم ایسے نہ ہو جانا کہ میدان قیامت کے اندر تمہارے اعمال تولے جائیں اور تم پر جرم عائد ہو جائے، تم مجرم کے کٹرے میں کھڑے ہو اور تم مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہو جس طرح سے ایک باپ کو بیٹا دیکھتا ہے کہ یہ میری ہیلپ کرے گا، تم مجھے شفیع المذنبین سمجھتے ہو، گناہگاروں کا شافی کہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجرم کے کٹرے میں کھڑے ہو اور تم مجھے ایک شفیق رسول کے ناطے دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری ہیلپ کروں،
اور میں اس وقت تمہاری کوئی ہیلپ نہ کر سکتا، ایسے نہ بن جانا۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں کسی نے کوئی تھوڑی بھی چوری کی ہوگی، اگر کسی نے بکری بھی چوری کی، اس زمانے میں بکریاں ہوتی تھیں، تو وہ بکری اس کے کندھے پر لدی ہوئی ہوگی، میں کرتی ہوئی وہ بتاتی ہوگی یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے نہ بن جانا، ایسے نہ بن جانا، ایسے نہ بن جانا۔ مال کے بارے میں بہت محتاط رہو، کسی کا ایک پیسہ بھی آپ اپنے اوپر نہ رکھیں، نہ لیں، اور مال کے بلبوتے پر کسی سے ایک ساتھ زیادتی بھی نہ کریں، مال کے بلبوتے پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری؟ آپ نے فرمایا 100۔ 50 چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت شیس کو دی گئیں، 30 حضرت ادریس کو دی گئیں، اور 10 چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت ابراہیم کو دی گئیں، اور 10 چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اور 4 بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل بھی اتاری گئیں، اور قرآن مقدس مجھ پر اترا۔ حضرت ابو ذر نے پھر ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں اتاری گئیں، ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا، ان کا مضمون کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، غور سے سنو۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ ان صحیفوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ اس میں تنبیہات تھیں، لوگوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ تھی، اور لوگوں کے لیے مثال تھیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ او غلبہ کر کے حکومت حاصل کرنے والے بادشاہ، او مغرور، میں نے تجھے اس لیے غلبہ نہیں دیا، میں نے تجھے اس لیے ملک کا بادشاہ نہیں بنایا کہ تو دولتوں کے انبار لگا لے، بینکوں میں پیسہ لوٹ لوٹ کر کے جمع کر لے، میں نے اس لیے نہیں تجھے بادشاہت دی ہے، میں نے تجھے اس لیے ابھارا ہے، میں نے اس لیے تجھے غلبہ دیا ہے، میں نے تجھے اس لیے مال دیا ہے، میں نے اس لیے تجھے طاقت دی ہے تاکہ تو مظلوم کی آواز کو میرے تک نہ پہنچنے دے، کسی کو نہ ستا، کسی کا مال نہ دبا، کسی کا مال مت چھین، کسی کا مال مت چھین، میں نے اس لیے تجھے غلبہ دیا ہے، اس لیے حکومت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مظلوم پکارتا ہے، جب کوئی مظلوم مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ چنگیز خان کون تھا؟ کافر تھا، لیکن جب چنگیز خان کے سفیروں کو ایک مسلم بادشاہ نے بلا وجہ مار ڈالا تو چنگیز خان پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے پکارا، اور مسلمانوں کے خدا، فریاد رسوں کے خدا، مظلوموں کے خدا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، بلا وجہ ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی کہ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنگیزی قافلے اور فوجیں آگے بڑھیں اور مسلمانوں کی حکومت کو زیر و زبر کر ڈالا، بغداد تباہ ہوا، اسلامی ملک تباہ ہوئے۔ لوگ شکایت تو کرتے ہیں، لوگ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا اور مسلمانوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، لیکن اس تاریخ کو کوئی نہیں پڑھتا کہ چنگیز خان کے ساتھ میں تم نے کیا معاملہ کیا ہے۔
بڑی بڑی حکومتیں برباد ہوئیں، بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ مظلوموں کی آہ مجھ تک مت آنے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے اوپر تم ریجھ رہے ہو، لوگوں کے مال کھا رہے ہو، یہ قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا، تم کو پتہ چلے گا۔ آسانی کے ساتھ کہہ دو، بتا دو کہ میں نے یہ مال نہیں کھایا، توریہ کر لو، یا کوئی ٹیکنیکل کوشچن اپنے دماغ میں لے آؤ، بچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے بھائیو، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ کرو، وہ فرض ہے، لیکن لوگوں کے حقوقی مال کو خیال رکھو، ان کے مالوں کو مت کھاؤ، ان کو ضبط مت کرو۔ مال کے بارے میں 5 باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1 کہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے، اس کے مقصد کو سمجھو۔ نمبر 2 مال کس طریقے سے آ رہا ہے اسے بھی سمجھو، اور نمبر 3 مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کو بھی سمجھو، اور نمبر 4 اپنی نیت کو خالص کر لو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور نمبر 5 آخرت کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، باب ما جاء ان فتنہ هذه الامہ فی المال، کہ میری امت کا فتنہ آزمائش مال میں ہے۔ عن کعب ابن ایاز قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، میری امت کے لیے فتنہ، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بچو بچو، کسی کے مالی حقوق کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ بھائیو، اس دنیا میں اپنے معلوم کو ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تو آپ نے خطبے میں سب سے پہلے یہ بات کہی کہ خطبہ تو میں نے دیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں۔ آپ تو رسول ہیں، لیکن آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپلائی کرتا ہوں، اور جتنے بھی سودی معاملات تھے حضرت عباس سے متعلق وہ سب کو میں کینسل کرتا ہوں۔ کوئی سود عباس کا کسی کے پاس نہیں رہے گا، سب سے پہلے میں اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ میں آپ سے بھی یہی توقع رکھوں گا، آپ سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ اگر آپ کی طرف کسی کا کوئی پیسہ نکلتا ہے، یہاں سے طے کر کے اٹھیں، پیسہ دینا ہے، چاہے 1 پینی نکلتی ہو، کسی کا پیسہ نہیں، اگر موجود نہ ہو تو دینے کی نیت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ پوری کمیونٹی میں اگر کسی کا کوئی پیسہ، کوئی حق میری طرف ہے تو مجھ سے آ کر مانگے، مجھ سے لے، اور اگر اس کو شرم آتی ہے، سامنے نہیں آ سکتا تو دوسرے کو بولیں۔ مجھے کل ایک نوٹس ملا ہے، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نوٹس میں ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے اوپر مکان کا کرایہ نکلتا ہے، جو تفصیل ہے اس کی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن ان کی یہاں پر فیملی بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کسی کا قرض اور کسی کا پیسہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر کسی کا مال ہے؟ ہاں مال ہے۔ کسی کا قرضہ ہے؟ کسی کا پیسہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی طرف سے ادا کروں گا، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔
بھائیوں، چند سال پہلے کی بات ہے، میں 12 سال سے تقریباً اس مسلح میں رہتا ہوں، وہ جو جگہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور میرے احسان ہیں، مجھ پر احسان ہے سپر ایگل والوں کا، اعزاز صاحب کا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی ہارڈ ٹائم نہیں دیا پیسے کے بارے میں، کبھی نہیں دیا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک انہوں نے کیا۔ میں وہاں جس حالت میں تھا مکان میں اس میں رہ رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے رولنگ روڈ پر مکان خریدا اور یہاں کھڑے ہو کر کے مجھے چابی دی کہ لو امام کے لیے مکان یہ اچھا نہیں لگتا، امام اچھے مکان میں آ کر کے رہے، اور پھر وہاں تقریباً 25 سے 30 لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ مکان میں امام کو دے رہا ہوں فری، کوئی رینٹ اس کا نہیں ہوگا، اور پلس $2000 بھی دوں گا مہینہ تنخواہ، اور $2000 کمیونٹی۔ راجی صاحب ذرا پلیز تشریف لائیں، آپ ذرا کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے، ذرا قریشی صاحب کھڑے ہو جائیے، ریاض صاحب کھڑے ہو جائیے، یہ سلیم صاحب اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، تقریباً عادل کھڑے ہو جائیں۔ یہ 2530 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور بھی کچھ لوگ ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آپ نوٹ کر لیں غنی صاحب یہ بات، اور ان کی فیملی شمیل نوٹ کر لے، یہ لوگ گواہ ہیں کہ ان کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکان میں فری دے رہا ہوں اور مکان کا کوئی میں پیسہ نہیں لوں گا اور پلس $2000 دوں گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا اس مسجد کو خالی کرو اور تم جا کر کے وہاں بیٹھو، میں تمہیں تنخواہ دوں گا، میں نے تمہیں مکان دیا ہوا ہے، میں نے انہیں کہا میں مسجد چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، آپ کمیونٹی کے سامنے آئیں، آپ کا کیا پلان ہے رکھیں، یہ اوپن مائک ہے، آپ کھڑے ہو کر کے بات کریں اور کمیونٹی جو چاہتی ہے آپ کریں۔ مگر اس کے باوجود مجھے انہوں نے ہارڈ ٹائم دیا، میری بیوی سخت بیمار ہوئی، آج بھی وہ بیمار ہے، وہاں پر ریکون رہتے تھے، میں نے برداشت کیا، میں نے ہر طرح کی پریشانی، میں نے ان کے مکان کو کوئی ڈیمیج نہیں کیا، میں نے بیٹھ جائیے آپ تشریف رکھیے، میں نے ان کے مکان کی اپنے مکان کی طرح حفاظت کی، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ یہاں پر مکانات بنا کر کے مسجد کو پیڈ آف کیا جائے گا، مگر جب انہوں نے یہ میری بات سنی تو مجھے کہا کہ اب میں نے تمہیں دیکھنا ہے، کل مجھے انہوں نے پیغام بھیجا ہے میں نے تجھے دیکھنا ہے، ایک پیغام پہلے بھیجا ہے کہ یہ داعش کا آدمی ہے، مجھے آج تک داعش کا علم نہیں تھا، بہت زمانے پہلے میں ان سے پوچھتا تھا داعش کیا چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ داعش ہے، اس کے گواہ موجود ہے، اگر مصطفیٰ ہو تو کھڑا ہو جائے اللہ کے واسطے۔ میں داعش کا آدمی ہوں؟ میں نے تمہیں بھڑکایا ہے؟ میں کیا یہاں پر بات کرتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں؟ آپ لوگ سب گواہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کورٹ میں آئیں گے آپ لوگ گواہی دینے کے لیے انشاءاللہ۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں اس کے باوجود اگر ان کو رینٹ چاہیے کورٹ میں نہ جائیں، وہ میں 2 آدمی منتخب کرتا ہوں یہاں پر، ان کے پاس آ جائیں، کیانی صاحب کے پاس آ جائیں، اپنا کرایہ اگر وہ لینا ہی چاہتے ہیں اور تھوک کر چاٹنا ہی چاہتے ہیں تو چاٹ لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے پیسے دیے، بے شک انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، آج بھی دعا کرتا ہوں۔ تو اگر انہوں نے جتنے پیسے دیے ان سب کی لسٹ بنا کر کے کسی ان میں سے حوالے کر دیں، انشاءاللہ میں دیندار ہوں، میں ان کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں آج بھی، لیکن خدا را وہ کورٹ میں جا کر کے اپنا پیسہ، اپنا وقت اور مسجد کا پیسہ اور وقت اور میرا وقت برباد نہ کریں، ہمیں عبادت کے لیے چھوڑ دیں، ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور دوسری بات میں نے اور کہنی ہے، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، ان کی فیملی موجود ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے میرے گھر میں بیٹھ کر کے میں نے ان کو 1,45,000 کیش دیے ہیں اور 1,05,000 کے چیک دیے ہیں، جس کا انہوں نے حلف اٹھا کر کے ان کے بیٹے نے بھی اور انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں لیے۔ میں آج آ رہا تھا، آنے سے پہلے جب میں نے اس حدیث کو پڑھی تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیسے دیے، بے شک کوئی گواہ نہیں ہے، شہید اللہ تو گواہ ہے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو بچے نے گواہی دی، اور عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو قرآن کریم کی آیتیں اتری، یا اللہ تو بھی کوئی معجزہ اور قدرت دکھا کے اس کو ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے۔ اور پھر میرا چیلنج ہے کہ اپنے خاندان کو لے کر کے آ جائیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور کھڑے ہو کر کے کہیں کہ پیسہ نہیں لیا، ہماری اولاد مر جائے، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہم بھی موجود ہیں، آئیں مباہلہ کریں،
کیوں جا کر کے کوٹھوں کے اندر قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ $500,000 لوگوں کا برباد ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہے، میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہوں، میں والنٹری بالکل ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی وہ نہیں ہے، نہ میں برق کا مخالف، نہ میں باغ کا دشمن۔ رہے حوصلہ سلامت ہزارہ نشیمن۔ اوپن مائک ہے، اگلے ہفتے ان کو بلائیں، کمیونٹی کو فیس کریں اور کہیں کہ میرا یہ پلان ہے، اور کہیں کہ اس امام کی یہ غلطی ہے، میں معافی مانگوں گا ان کے ساتھ۔ میں نے یہاں بیٹھ کر کے ربیع الاول میلاد النبی کے موقع پر ان سے جو معافی مانگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آج بھی پھر ان سے معافی مانگتا ہوں، ان کی فیملی سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی تکلیف تم لوگوں کو پہنچی ہے، خدا را مجھے معاف کریں اور اس مسجد کی جان چھوڑیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اگر تم نے بات نہیں مانی، فیصلہ ہوگا، حق ہوگا، اور تباہی کو اور بربادی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبرت کا نشان تم کو خدا تعالیٰ بنا دے گا، اور ایسی عبرت کا نشان تمہیں دیکھنے کے لیے ملے گا کہ تمہارے نانی اور دادی اور چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آ جاؤ، جھوٹ مت بولو، اور تم آ کر کہو کہ ہم نے یہ پلان لے کر کے آئے ہیں، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سنو، بار بار کہتے ہیں، آفر دیتے ہیں، کوئی ماننے کو لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ مجھ سے اختلاف ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر امام سے اختلاف ہے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر 10% طبقہ بھی کہتا ہے کہ یہ امام بیکار ہے، اس امام کو ہٹ جانا چاہیے۔ مجھ سے اکیلے میں آ کر کے 10 لوگ کہہ دیں کہ تم بیکار ہے، ہٹ جائے، انشاءاللہ میں نہیں آؤں گا۔ کوئی کہتا ہے میری روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اس لیے ان کی فیملی یہاں موجود ہے۔ میں ان کی فیملی کے ذریعے سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کی کرائے کی رقم ہے وہ آئیں اور وہ بتائیں، میں اس کا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیا تو بتائیں، اگر لے لیا ہے تو بتائیں، اور وہ کیا پلان چاہتے ہیں وہ لے کر کے آئیں۔ لیکن یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا کے اس گھر کو تباہ و برباد مت کرو۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے گا اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ توفیق دے دے، یا اللہ جن بھائی بہنوں کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دے، یا اللہ جو لوگ مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے۔ ہم میں سے سارے ہی گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، یا اللہ ہم سبھی آپ کے گناہ گار ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ آپ نے اگر رحم نہ کیا تو ہم ذلیل و خوار اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم پر رحم کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری حاجتوں کو پورا کر دیجئے۔ میرے مالک کل، اے فریاد رسوں کے فریاد رس، اے مظلوموں کے ہمدرد، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے، ہماری فریاد کو پہنچ، یا اللہ ہماری فریاد کو پہنچ۔ اے آسمان کے رب، اے زمین کے رب، اے مالک کل، اے کائنات کے رب، ہماری امداد کو پہنچ، یا اللہ ہماری مدد کو پہنچ، ہماری مدد فرما۔ جس طرح سے آپ نے صحابہ کی، اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی مدد کی، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ ہم فقیر کمزور لوگ ہیں، ہماری مدد فرما، اس مسجد کی حفاظت فرما، یا نماز پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پیسہ خرچ کرنے والوں کی حفاظت فرما، خدمت گاروں کی حفاظت فرما، اور اس مسجد میں آئندہ قیامت تک کے لیے جو بھی دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کر۔ یا اللہ اہل بیت پر رحم فرما، اہل بیت پر رحم کر، یا اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاتون جنت کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے، اس نام کی لاج رکھ، یا اللہ اس نام کی لاج رکھ، یا اللہ اس نام کی لاج رکھ۔ السلام فاطمہ بنت پیغمبر السلام۔ یا اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔
अल्लाह रहम फरमा दे, माफ कर दे। हम एक एक गुनाह से बख्शिश चाहते हैं, तौबा करते हैं, माफ कर दे, माफ फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह पूरे इंसानों पर रहम फरमा, पूरी मखलूक पर रहम फरमा। आपकी मखलूक में जो लोग बीमार हैं सेहत दे दे या अल्लाह। हॉस्पिटल भरे पड़े मरीजों से सबको सेहत दे दे, रूहानी जिस्मानी मर्जों से शिफा अता फरमा। मियाँ बीवियों में जिन्हों में ताल्लुकात खराब हैं प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा या अल्लाह। घरों के फितरों को दूर फरमा, माँ बाप को इज्जत दे, औलाद को इताअत गुज़ार और उनका फरमा बरदार बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिन भाई बहनों ने दुआओं के लिए हमसे कहा या हम उम्मीदें रखते हैं या अल्लाह हम सब के लिए दुआ गो हैं। हमारी तमाम दुआएं उनके हक में और हमारे हक में कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रहमतिक या अर्हम। ब्रीफ अनाउंसमेंट कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम मस्जिद के बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, तो आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप लोग कर सकें तो एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़ के मस्जिद के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। और दूसरी, कुछ हफ्तों से मैं अनाउंस कर रहा हूँ मेंबरशिप का, कि आप मस्जिद के मेंबर बने, मेंबरशिप फॉर्म फिल करें और जो हस्बे तौफीक 10, 20, 50, 100 जो आप महीने का दे सकते हैं या वन टाइम देना चाहते हैं देखिए, आप वो फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और इस वक्त बड़े ही मुश्किल हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह गाहे ब गाहे अपडेट करते रहेंगे कि हमारी डेपोजिशन चल रही है इस वक्त। और अल्लाह ताला रहम करे मुसलमानों पे कि हम ओथ पे भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं करते। और ऐसे हम लोग पैसे के लिए इस कदर कि मैं घबरा जाता हूँ कि या अल्लाह हम लोगों को माफ़ करना कि पैसों के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि ये भूल जाते हैं कि ये जगह अल्लाह की इबादत के लिए बनाई है। लोग तो तरसते हैं इस चीज़ को कि अल्लाह ताला कोई अपॉर्चुनिटी दें नेक काम करने की, अच्छा काम करने की, जहाँ पे लोग आके अल्लाह का जिक्र कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। और यहाँ पे हम अपने पर्सनल ईगोज़ के लिए, अपने पर्सनल मफाद के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ये कोई मानी नहीं रखती है। मैं आप भाइयों आपको शोर करता हूँ कि रोज़े महशर ये चीज़ अल्लाह ताला आपसे ज़रूर पूछेगी कि आपने मस्जिद के लिए क्या किया। कि चाहे अल्लाह के लिए कहते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि अल्लाह के लिए मुझे कुछ दो, तो आप पे फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसे कुछ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये कि मस्जिद के लिए दुआ करें कि लोग इस कदर झूठ बोल रहे हैं कसमें खा के कि पैसों के लिए, अपने मफाद के लिए, खुदा खौफी वाली चीज़ ही कोई नहीं है। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 9,25,000 का हुआ था, इन लोगों ने रसल वालों के साथ 2.1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और जिसकी कापी हम लोग मंगवा रहे हैं। किसी ने किसी पेपर के बारे में अगर मैं कोई बात करता हूँ आपसे, आपको कोई प्रूफ चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, आप अल फारूक फाउंडेशन के किसी भी मेंबर से आप बात कर सकते हैं और उसकी डिटेल मांग सकते हैं। और दरअसल के साथ इन लोगों ने 2.1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हुआ था, वो तो हमें बाद में पता चला कि ये काम हो चुका है। तो ये अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय दुआओं के और आप लोगों की सपोर्ट जो हमें यहाँ तक खड़ा कर रही है। वरना इन लोगों ने 30 सितंबर 30 का हमें नोटिस दे दिया था कि मस्जिद को खाली कर दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम करे।